أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں. ہدی للمتقین، ہدایت ہے واسطے پرہیزگار لوگوں کے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پہ جو ہم نے تیرے طرف اتاری، یعنی قرآن حکیم. وما انزل من قبلک، اور ان کتاب پہ جو آپ سے پہلی اتاری گئیں سابق کتابیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کے طرف سے. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. آپ کے امام سے مولانا فضل ہادی صاحب کے کہنے پہ درس قرآن ہو رہا ہے. میں پہلے دفعہ راستے سے تو گزرے ہیں لیکن گجرانوالہ میں پہلے دفعہ آنا ہوا، اور یہاں ایک عظیم دینی ادارہ جامعہ نصرت العلوم، اس کے زیارت اور دیکھنے کی تمنا بڑے عرصے سے رہی. آپ کی اس مسجد اور یہاں جو مدرسہ ہے اس کے بارے میں ہم سنتے رہے، اور ابھی آپ کے امام سے نے بھی بتلایا کہ 1884 میں اس کی بنیادیں رکھی گئی ہیں، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ان کی یہاں آمد ہوئی مولانا. اس کے علاوہ اور بھی بزرگ علماء اس آپ کے اس مسجد سے ان کا نسبت رہا. پھر خصوصاً امام اہل سنت، مقتدائے زمانہ، نابغہ روزگار، محدث العصر، فقیہ وقت، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ، ان کا تعلق بھی یہیں سے رہا. اور پھر مجاہد اسلام مولانا قاضی حمید اللہ جان صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے درس و تدریس کا تعلق بھی اسی آپ کے اس مسجد اور مدرسے سے رکھا. اور پھر ہمارے دور قریب میں وحدت امت کے داعی، مفکر اسلام حضرت مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ، ان کا تعلق اب بھی آپ کے اسی مسجد اور مدرسے سے ہے. مولانا ان کے نیابت فرما رہے ہیں. تو ایک پرانی یادگاریں ہیں اور ایک اعزازات ہیں آپ کے اس مسجد کو جو اللہ تعالی نے نصیب فرمائی ہے. ظاہر ہے ایسے بزرگوں کی نسبتیں جس مسجد سے رہی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہوں گے
ظاہر ہے میرے ذہن میں نہیں ہوگا یا میرے معلومات میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی سے تمنا ہے کہ ہمیشہ یہ اہل حق اور علماء ربانیین اور اولیاء اللہ کا مرکز رہے یہ، اور آباد رہے، شاد رہے. جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں، اور بنیادی طور پہ مسلمانوں کے پاس 3 بنیادی عقیدے ہیں. ویسے عقائد تو ذرا زیادہ ہیں لیکن 3 اساسی عقائد ہیں. ایک عقیدہ توحید، اللہ تعالی کی وحدانیت کا عقیدہ. جیسے اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کو بتلایا اور قرآن حکیم میں وہ موجود ہے، یہ ایک اساسی عقیدہ ہے. اور عقیدہ توحید کے 3 جز ہیں. ایک اللہ تعالی کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننا، کہ اللہ تعالی اپنے ذات میں اکیلے ہیں اور وہ واجب الوجود ہے. علماء کی اصطلاح ہے علمی. اور باقی جتنی کائنات ہے، چاہے زمین آسمان ہو، انبیاء ہو، علماء ہو، صلحاء ہو، جو بھی ہے، یہ سارے کے سارے محدثات ہیں. یعنی آسان انداز سے یہ سمجھتے لیں کہ ان کا وجود نہیں تھا. ظاہر ہے آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے تھا. سب سے پہلے کون تھا؟ کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیئا، اللہ رب العزت تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تعالی نے پہلے پانی کو وجود میں لائے، اور اس پانی سے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سمندر کا پانی نہیں ہے. پھر آگے حدیث میں ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تعالی کا عرش پانی پر تھا. تو ظاہر ہے اس سمندر پر تو نہیں تھا. جہاں اللہ کا عرش ہے 7 آسمانوں کے اوپر، آسمان شاید وجود میں نہ ہو لیکن اتنے فاصلے پر پانی ہو، اور اس پر اللہ تعالی کا عرش تھا. پھر قرآن نے بتلایا کہ خلق 7 سماوات، اللہ نے ارادہ کیا تو 7 آسمانوں کو وجود دیا، پھر 7 زمینوں کو وجود دیا، پھر یہ کائنات یہ بنی. پھر ایک زمانہ آیا کہ اللہ تعالی نے انسان کو بنایا. جیسے قرآن میں ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پہ ایسا دور گزرا ہے کہ اس کا وجود تک نہیں تھا. انسان، پہلا انسان سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، اور آدم علیہ السلام سے پہلے اور مخلوقات تھی. زمین آسمان تو بہت پہلے سے وجود میں آ گئے تھے. انسان